بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مجدد الف ثانی، آپ کی پیدائش جمعۃ المبارک 14 شوال 971 ہجری کو ہوئی، بمطابق 26 مئی 1564 عیسوی کو آدھی رات کے بعد سرہند ہندوستان میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم شیخ عبدالاحد ایک جید عالم دین تھے اور صوفی بھی تھے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد شیخ عبدالاحد رحمہ اللہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی ہے، جنگل کے درندے، بندر، خنزیر اور ریچھ لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں کہ یکایک میرے سینے سے ایک نور پھوٹا جس میں ایک باعظمت شخص ظاہر ہوا جو ایک تخت پر تکیہ لگائے بیٹھا تھا۔ اب اس کے سامنے ان تمام درندوں کو بھیڑ بکری کی طرح قربان کیا جانے لگا، اور کوئی شخص آواز سے یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، ترجمہ: حق آ گیا اور باطل جانے لگا، بے شک باطل کو آخر کار جانا ہی پڑتا ہے۔ انہوں نے حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمہ اللہ سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو انہوں نے فرمایا، تمہارے گھر میں ایک بہت ہی نیک لڑکا پیدا ہوگا جو الحاد و بدعت کے کالے فتنوں کو نیست و نابود کرے گا۔ بچپن میں ہی قرآن حفظ کر کے اپنے والد سے ابتدائی علوم حاصل کیے، پھر سیالکوٹ جا کر حضرت مولانا کمال الدین کشمیری سے علم حاصل کیا اور اکابر محدثین سے فن حدیث حاصل کیا۔ آپ 17 سال کی عمر میں دینی تعلیمات سے فارغ ہو کر درس و تدریس میں مصروف ہو گئے۔ تصوف سلسلہ چشتیہ کی تعلیم اپنے والد سے پائی، سلسلہ قادریہ کی اور سلسلہ نقشبندیہ کی تعلیم دہلی جا کر خواجہ باقی باللہ سے حاصل کی۔ 1599 عیسوی میں آپ نے خواجہ باقی باللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ کے علم و معرفت کی شہرت اس قدر پھیلی کہ روم، شام، ماوراء النہر اور افغانستان وغیرہ تمام عالم اسلام کے مشائخ علماء آ کر آپ سے مستفید ہوتے تھے، یہاں تک کہ وہ مجدد الف ثانی کے لقب سے یاد کیے جانے لگے۔ یہ خطاب سب سے پہلے آپ کے لیے عبدالحکیم سیالکوٹی نے استعمال کیا۔ طریقت کے ساتھ وہ شریعت کے بھی بہت پابند تھے۔ آپ کے مرشد کی وفات 1603 عیسوی کو ہوئی، جس کے بعد آپ کو سلسلہ نقشبندیہ کی سربراہی کا شرف حاصل ہوا۔ بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر 1000 سال بعد دین کی تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مجدد پیدا فرماتا ہے۔ چنانچہ علماء کا اتفاق ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کے بعد دوسرے 1000 سال کے مجدد آپ ہی ہیں، اسی لیے آپ کو مجدد الف ثانی کہتے ہیں۔ مجدد الف ثانی مطلقاً تصوف کے خلاف نہیں تھے، آپ نے ایسے تصوف کی مخالفت کی جو شریعت کے تابع نہ ہو۔ قرآن و سنت کی پیروی اور ارکان اسلام پر عمل ہی آپ کے نزدیک کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ آپ کے مرشد خواجہ رضی الدین محمد باقی باللہ رحمہ اللہ علیہ نے ہندوستان میں تصوف کا نقشبندی سلسلہ متعارف کرایا اور آپ نے اس سلسلے کو ترقی دی۔ جن دنوں میں حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کی تبلیغی اور اصلاحی زندگی شروع ہو رہی تھی، اس وقت ہندوستان میں مغلیہ خاندان کا مشہور بادشاہ اکبر حکومت کر رہا تھا۔ ایک طرف ہندو راجکماریاں بادشاہ کے حرم میں داخل تھیں اور دوسری طرف متعدد ذہین ہندو کارکن اور بادشاہ کے درباری ماحول میں انتہائی قرب حاصل کر چکے تھے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دربار اکبری میں مسلمان علماء و فضلاء جس قدر بھی جمع ہوئے وہ سب علماء سوء یعنی برے علماء ثابت ہوئے۔ لیکن یہ بات ابھی غور طلب ہے کہ آیا اس کماش کے نام نہاد علماء کے علاوہ حق سے آگاہ کرنے والے علماء بالکل نہ تھے، یا دربار اکبری انہیں قبول کرنے کو تیار نہ تھا؟ بہرحال دربار اکبری میں دین الہی اکبر شاہی سے ایک نیا دین اختراع کر لیا گیا، جس میں گائے کا گوشت حرام اور گائے کے ذبح کرنے سے سختی سے منع کر دیا گیا۔ اس کے برعکس سور کا گوشت حلال کیا گیا، شراب حلال طیب ہو گئی، غیر مسلموں کا ٹیکس ختم کر دیا گیا، نماز، روزہ اور حج کی اجتماعی شان ختم کر دی گئی۔ اسلامی بیری کیلنڈر کی بجائے نیا سن الہی رائج کیا گیا۔ دیوان حکومت میں نماز باجماعت ختم کر دی گئی۔ آخرت کی زندگی اور تصور آخرت کی جگہ
عقیدہ تناسخ نے لے لی۔ کئی جگہ سے مسجدیں ختم کر کے ان کی جگہ ہندوؤں نے مندر تعمیر کر لیے تھے۔ علماء سو دنیا کمانے کے لیے ملحد حکومتی وزیروں اور مشیروں کی ہاں میں ہاں ملاتے اور اپنا علم ان کی خدمت کے لیے حاضر کر دیتے۔ گمراہ اور منحرف صوفیان شریعت کی پابندی کو ظاہر پرستی کا کھیل قرار دیتے اور طریقت کے مقابلے پر لا کر کھڑا کر رہے تھے۔ حضرت مجدد علیہ ثانی رحمہ اللہ نے اپنی تمام تر قوتیں اور صلاحیتیں ان طبقوں کی اصلاح کے لیے وقف کر دیں اور مستقل مزاجی سے سال ہا سال تک کام کرتے رہے۔ مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کے دور میں بہت سی ہندوانہ رسوم و رواج اور عقائد اسلام میں شامل ہو گئے تھے۔ اسلام کا تشخص ختم ہو چکا تھا اور اسلام اور ہندو مت میں فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ مجدد علیہ ثانی کے مطابق دین میں ہر نئی بات بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے۔ آپ اپنی ایک تصانیف میں بدعت کی شدید مخالفت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لوگوں نے کہا ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ بدعت سنت کو ختم کرنے والی ہے۔ اس فقیر کو ان بدعات میں سے کسی بدعت میں حسن و نورانیت نظر نہیں آتی اور سوائے ظلمت اور کدورت کے کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ مجدد علیہ ثانی کو اپنے مشن کی تکمیل کے لیے دور ابتلا سے بھی گزرنا پڑا۔ بعض وزیروں نے مغل بادشاہ جہانگیر کو آپ کے خلاف بھڑکایا اور یقین دلایا کہ آپ باغی ہیں اور اس کی نشانی یہ بتائی کہ آپ بادشاہ کو تعظیمی سجدہ کرنے کے قائل نہیں ہیں، چنانچہ آپ کو دربار میں طلب کیا جائے۔ جہانگیر نے مجدد علیہ ثانی کو دربار میں طلب کر لیا۔ آپ نے بادشاہ کو تعظیمی سجدہ نہ کیا۔ جب بادشاہ نے وجہ پوچھی تو آپ نے کہا کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، یہ اللہ کا حق ہے جو اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ بادشاہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ مجدد علیہ ثانی جھک جائیں، لیکن مجدد علیہ ثانی اپنے موقف پر قائم رہے۔ بعض عمراء نے بادشاہ کو آپ کے قتل کا مشورہ دیا۔ غیر معمولی اثر و رسوخ کی وجہ سے یہ تو نہ ہو سکا، البتہ آپ کو گوالیار کے قلعے میں نظر بند کر دیا گیا۔ آپ نے قلعے کے اندر ہی تبلیغ شروع کر دی اور وہاں کئی غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ قلعے میں متعین فوج میں بھی آپ کو کافی اثر و رسوخ حاصل ہو گیا۔ جہانگیر، جس نے ابتدا میں حضرت مجدد علیہ ثانی رحمہ اللہ علیہ کو قید میں ڈالا، آخر میں حلقہ بگوش عقیدت ہوا اور اپنے بیٹے شہزادہ خرم شاہ جہاں کو آپ کے حلقہ بیعت میں شامل کیا۔ اسلامی احکام از سر نو جاری کر دیے گئے اور بدعات کی تمام ترمیمات موقوف ہوئیں۔ دین الہی اکبر شاہی اپنی تمام تر خرافات اور بدعات سمیت رخصت ہوا۔ دربار حکومت کی روش اسلام کے حق میں ادب و احترام سے معمور ہو گئی۔ حضرت مجدد رحمہ اللہ کے وصال سے 3-4 سال بعد عالمگیر پیدا ہوئے، یعنی حضرت مجدد علیہ ثانی نے مغل دربار میں شریعت اکبر کو ختم کرنے والا پایا تھا اور جاتے جاتے اس تخت پر خادم شریعت عالمگیر متمکن ہونے والا تھا۔ یہ انقلاب صرف ایک مد قلندر کی کوشش کا نتیجہ تھا۔ اگر یہ انقلاب برپا نہ ہو سکتا تو دین الہی اکبر شاہی کے پردے میں آج سے 4 صدی پہلے ہی ہندو مت بر عظیم کی ملت اسلامیہ کو ہڑپ کر چکا ہوتا۔ بالآخر جہانگیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور آپ کو قید سے رہا کر دیا۔ رہائی کے بعد جہانگیر نے آپ کو اپنے لشکر کے ساتھ ہی رکھا۔ ایک دن بیماری کے دوران ایک جملہ ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: آج دوست کا روز وصال ہے، اے محبوب میں تمام دنیا کو اس نعمت پر قربان کرتا ہوں۔ منگل کے دن 28 صفر 1034 ہجری بمطابق 10 دسمبر 1624 عیسوی کو وصال فرمایا اور سرہند میں طلوع ہونے والا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آپ کا مزار پورا انوار سرہند بھارت میں مرکز انوار و تجلیات ہے۔ آپ کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوئیں۔ آپ کی اولاد کے نام یہ ہیں: بیٹوں کے نام خواجہ محمد صادق، خواجہ محمد سعید، خواجہ محمد معصوم، خواجہ محمد فرق، خواجہ محمد عیسیٰ، خواجہ محمد اشرف، خواجہ محمد یحییٰ۔ صاحبزادیوں کے نام: بی بی رقیہ بانو، بی بی خدیجہ بانو، بی بی ام کلثوم۔ مجدد علیہ ثانی اور علامہ اقبال کے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ مجدد علیہ ثانی علامہ اقبال کے نزدیک ہندوستان میں جن اولیاء کرام نے اسلام کی تبلیغ کو عملی جامہ پہنایا ان میں آپ کا نام سر فہرست ہے۔ علامہ اقبال کو آپ سے دلی عقیدت تھی، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ علامہ اقبال نے آپ کی شجاعت و دلیری کی خوب تعریف کرتے ہوئے کہا کہ گدے نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احراز، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔
اقبال نے بال جبریل کی نظم پنجاب کے پیر زادوں سے آپ کی شخصیت کو اجاگر کیا ہے۔ اس کے علاوہ عنوان سے اپنی شاعری و نثر دونوں میں آپ کے افکار کی ترجمانی کی ہے۔ آپ کا مزار سرہند بھارت میں ہے۔